السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز جانبان، آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ ترجمہ: بس ان قریب اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حال دل و باطن کو درست فرما دے گا۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں پس چنانچہ لہذا یہ حرف تعقیب ہے، یعنی فوراً بعد ہونے والا نتیجہ۔ ان قریب جلد ہی یہ وعدے کی تاکید اور قربت زمانہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یادہم، وہ ان کی رہنمائی کرے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ویصلح، اور درست کرے گا، سنوار دے گا۔ بالہم، ان کا حال، ان کا دل، ان کی کیفیت۔ عزیز جانبان، اس آیت کی شان نزول یوں ہے، یہ آیت ان مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان پختہ تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ڈٹے رہے۔ یہ وعدہ ہے ان کے لیے جنہوں نے باطل کے مقابلے میں صدق دل سے ایمان کا علم بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ میرے لیے قربان ہو گئے تو میں انہیں اپنی خاص ہدایت سے نوازوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے دلوں کو سکون، نور اور اطمینان سے بھر دوں گا۔ عزیز جانبان، اس آیت کی تشریح و روحانی معنی اس انداز سے کرتے ہیں تاکہ بات آپ کے دل کے اندر اتر جائے۔ جب بندہ اپنے رب کے لیے فنا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی خواہشوں، آرام اور خوف کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَهْدِيهِمْ، میں ان کے دلوں کو اپنی طرف ہدایت دے دوں گا۔ یعنی اللہ انہیں ظاہری راستہ نہیں بلکہ دلوں کا راستہ دکھاتا ہے، وہ نور جو بندے کو رب کی معرفت تک لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، میں ان کے حال کو درست کر دوں گا، یعنی ان کی پریشانی، خوف، غم سب مٹا دوں گا۔ ان کے حال میں وہ سکون الہی رکھ دوں گا جو نہ دولت سے آتا ہے نہ دنیا سے، بلکہ صرف اللہ کی قربت سے ملتا ہے۔ عزیز جانبان، اس آیت حدیث کی روشنی سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جحد نفسه فی اللہ حازہ اللہ سبولہ۔ جامع ترمذی حدیث، جو شخص اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہوں کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز جانبان، یہی مفہوم اس آیت میں ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کے خلاف اٹھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دیتا ہے۔ اے سننے والے، ذرا غور سے سن، فنا ہو جا محبت میں، یہی ایمان کا در ہے۔ فنا ہو جا محبت میں، یہی ایمان کا در ہے۔ یہی دروازہ جنت کا، یہی عرفان کا گھر ہے۔ یہی دروازہ جنت کا، یہی عرفان کا گھر ہے۔
جو دل کو پاک کر لے رب اس دل میں اترتا ہے، جو دل کو پاک کر لے رب اسی دل میں اترتا ہے، جو خود کو کھو کے پاتا ہے وہی پانے کا حقدار ہے، جو خود کو کھو کے پاتا ہے وہی پانے کا حقدار ہے۔ اللہ کے راستے میں جو دل دے دے، اللہ کے راستے میں جو دل دے دے، وہ دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے، وہ دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ میرے عزیز جانے من، آئیے بات کو میں اور گہرائی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لغوی و روحانی نکات۔ نمبر 1، فا۔ یہ حرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ نے فوراً انہیں ہدایت سے نواز دیا، یعنی فنا کے فوراً بعد بقا۔ نمبر 2، سین۔ یہ وعدے کی یقین دہانی ہے، اللہ کا فرمان ہے ان قریب، یعنی یقیناً میں ضرور کر دوں گا، دیر نہیں لگاؤں گا۔ نمبر 3، یہدیہم۔ یہ ہدایت صرف علم نہیں بلکہ ذوق عرفان ہے، یعنی اللہ دل کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ نمبر 4، یصلح بالہ۔ یہ جملہ ظاہری نہیں باطنی سکون کی خبر دیتا ہے، اللہ بندے کے اندر وہ شان اطمینان پیدا کرتا ہے جس کے بعد دنیا کی ہلچل سے ہلا نہیں سکتی۔ امید ہے عزیز جان من آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اختتامی پیغام و دعا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر جو تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے حال کو درست کر دے اور ہمیں اپنی رضا کے سکون سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، اگلی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَاهَا لَهُمْ۔ ترجمہ، اور اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جسے وہ ان کے لیے پہنچوا دے گا۔ آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ عزیز جان من، یہ آیت ان اہل ایمان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنی خواہشات سب قربان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ جو کچھ تم نے کھویا وہ سب لوٹا دیا جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر ایسی جنت عطا ہوگی جو خود تمہارے نام سے پہچانی جائے گی، یعنی وہاں داخل ہونے کے لیے کسی فرشتے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جنت تمہیں پہچان لے گی۔ عزیز جان من، آیت کی لغوی و نحوی نکات۔ نمبر 1، یدخلوہم۔ باب افعال سے فعال مظاہرہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ اللہ داخل کرے گا۔ یہاں وعدہ خاص ہے، یہ داخلہ کسی عام مہمان کا نہیں بلکہ محبت الہی کے دروازے سے داخل ہونے والا استقبال ہے۔ نمبر 2، الجنہ۔ جنہ اصل میں جن سے ہے جس کے معنی چھپ جانا، پوشیدہ ہونا، یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی دکھ، غم، درد، تھکن نظر نہ آئی۔ یہ سب کچھ چھپ جائے، صرف لطف الہی باقی رہ جائے۔ نمبر 3، الرفع لہو۔ یہاں الرفع کا مطلب ہے پہچان دینا یا متعارف کروا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کی جنت پہنچوا دے گا۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ راستہ ڈھونڈے بلکہ جنت خود کہے گی اے میرے محبوب بندے، میں تمہاری ہی
تو تھی تمہارے صبر، تمہارے آنسو، تمہاری نمازوں کی خوشبو سے میں آباد تھی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ آیت محبت کی عروج کو بیان کرتی ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کے لیے روتا ہے، دعا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ بندے سے کہتا ہے، اور آخرت میں اللہ اسی بندے سے کہتا ہے اب آؤ، تمہاری منزل تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنت خود پہچانے گی کہ یہ بندہ وہی ہے جو راتوں کو جاگ کر میرا ذکر کرتا تھا، جو لوگوں کے دل نہیں توڑتا تھا، جو اپنے رب کے حضور ٹوٹ کر جھکتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو ان کے لیے ایسا ظاہر کر دے گا کہ وہ ہر گوشہ پہچان لیں گے جیسے کوئی اپنے گھر کا راستہ پہچانتا ہے۔ عزیز جان من، حدیث سے روشنی لیتے ہیں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے محل اور اپنی جگہ کو اس طرح پہچانے گا جیسے دنیا میں اپنی رہائش گاہ کو پہچانتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث۔ ایک اور روایت میں میرے پیارے آقا نے فرمایا جنت کہے گی اے اللہ میرے فلاں بندے کو جلد بھیج دے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مستند احمد حدیث۔ عزیز جان من، ایک روحانی پیغام سن لیجئے اور اس دل میں اتار لیجئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت کی پہچان اعمال سے نہیں اخلاق سے ہوتی ہے۔ جنت کی پہچان اعمال سے نہیں اخلاص سے ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کے حکم پر سر جھکاتا ہے، آخرت میں جنت کے دروازے اس کے سامنے جھک جائے گی۔ یاد رکھو جنت کا راستہ نیک عمل سے بنتا ہے، لیکن جنت تک رسائی اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ عزیز جان من، جنت نہیں مقصد، تجھ سے ملاقات چاہیے۔ جنت نہیں مقصد، تجھ سے ملاقات چاہیے۔ فردوس کی نہیں بس تیری بات چاہیے، فردوس کی نہیں بس تیری بات چاہیے۔ اے رب اگر تو مل جائے تو کیا کمی رہ جائے، اے رب اگر تو مل جائے تو کیا کمی رہ جائے۔ یہی تو جنت ہے، نجات چاہیے، یہی تو جنت ہے، یہی نجات چاہیے۔ وہ جنت جس کی خوشبو بندوں کے ناموں سے پہچانی جائے۔ سبحان اللہ، کیا کرم، کیا انعام تیرا۔ عزیز جان من، اختتامی دعا۔ اے رب کریم ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت خود منتظر ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے روشن کر اور ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیری محبت کی خوشبو سے بھرے ہوں۔ اللہم اجعل من اہل الجنت الذی عرفها لهم۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں تو خود جنت سے متعارف کرائی۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، اگلی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آیت کی ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدم جما دے گا۔ آیت کی شان نزول، آیت کی لغوی نحوی نکات۔ ان تنصروا اللہ، یہاں نصر کے معنی مدد کی ہے، لیکن غور کیجئے اللہ تعالیٰ محتاج مدد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین، اللہ کے رسول اور حق کی نظام کی مدد کرو، یعنی اپنے عمل، اپنی زبان، اپنی نیت سے حق کا علم بلند رکھو۔ نمبر 2، ینصرکم، یہ جواب شرط ہے، یعنی اگر تم اللہ کے دین کو سر بلند کرو گے تو اللہ خود تمہاری نصرت فرمائے گا۔ یہ وعدہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ نمبر 3، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ثبت کے معنی ہے مضبوطی سے جمع دینا، یعنی تمہاری ہمتیں، تمہارا یقین، تمہاری قدم مصیبتوں میں نہیں ڈگمگائے گی، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا جیسے پہاڑ۔ عزیز جان من، اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں
یہ آیت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان کو کفار مکہ کے مقابلے میں سخت حالات کا سامنا تھا، جہاد، قربانی، بھوک، خوف سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں استقامت ڈالنے کے لیے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی یہ لڑائی شمشیر کی نہیں یقین کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یقین کے ہتھیار سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ عزیز جان من، آیت کی تشریح روحانی طریقے سے کرتے ہیں بات سمجھ میں آ سکے۔ یہ آیت ایمان والوں کے دلوں کے لیے روحانی قوت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا دین تمہاری مدد سے نہیں بڑھے گا بلکہ تم میری مدد کے بہانے سے بلند ہو جاؤ گے۔ یعنی جب بندہ حق کے راستے پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی معنی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تمہارا جینا بولنا چلنا اللہ کی خاطر ہو جائے۔ عزیز جان من، یہ آیت دراصل معرفت کی جنگ کا پیغام دیتی ہے۔ باطل کے مقابلے میں لڑائی صرف تلوار کی نہیں بلکہ نفس، خواہش، غفلت اور دنیا کے دھوکے کے خلاف ہے۔ جب تم اپنے نفس کے میدان میں اللہ کا ساتھ دیتے ہو تو اللہ تمہارے دل کے اندر اپنی نصرت اتار دیتا ہے۔ پھر تمہارے دل کا ایمان کسی طوفان سے نہیں ہلتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ بندے کو خود مضبوط کر دیتا ہے۔ عزیز جان من، حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کی فرشتوں کو مددگار بنا دیتا ہے۔ مستند احمد حدیث۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اللہ اس کو فتنوں کے طوفان میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث۔ عزیز جان من، ایک روحانی پیغام لیتے جائیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد عمل صلح کے میدان میں اترتی ہے، نہ کہ صرف زبان کی دعووں پر۔ جب انسان اپنے آپ کو حق کے لیے جھونک دیتا ہے اللہ اسے روحانی استقامت عطا فرماتا ہے۔ دل میں وسوسہ آئے تو یہ آیت پڑھو ان تنصروا اللہ ینصرکم، یقین رکھو اللہ تمہارے دل کو مضبوط کرے گا۔ عزیز جان من، حق کی راہ میں جو قدم رکھتا ہے حق کی راہ میں جو قدم رکھتا ہے خدا خود اس کے ساتھ چلتا ہے، خدا خود اس کے ساتھ چلتا ہے۔ نصرت نہیں اترتی لشکروں سے، نصرت نہیں اترتی لشکروں سے، یہ دلوں میں یقین سے برستی ہے، یہ دلوں میں یقین سے برستی ہے۔ اے بندہ مومن اگر تو اللہ کے لیے اٹھے، اے بندہ مومن اگر تو اللہ کے لیے اٹھے تو زمین و آسمان تیرا سہارا بن جائے، تو زمین و آسمان تیرا سہارا بن جائے۔ عزیز جان من، آخر میں اس دعا سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے رب عزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے دین کے سچے مددگار ہیں۔ ہمیں باطل کے مقابلے میں ڈگمگانی نہ دے، ہمیں باطل کے مقابلے میں ڈگمگانی نہ دے، ہمارے قدم حق پر جما دے اور ہمیں اس نصرت الہی کا وارث بنا جس کا وعدہ تو نے فرمایا اللہم ثبت اقدامنا علی الحق وانصرنا بنصرک المبین۔ اے اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ اور اپنی روشن نصرت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔